صحیح مسلم کی روایت ہے، جویریہ رضی اللہ عنہا جو امہات المومنین ہماری ماؤں میں سے ایک ماں ہیں، روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے لیے گھر سے نکلے تو میں جو ہے نماز کی جگہ بیٹھی ہوئی تھی وظیفہ کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، وظیفہ مطلب اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہوئی فجر کی تب سے بیٹھی ہوئی تھی، مطلب صبح سے بالکل ایک دم فجر پڑھ کے بیٹھ گئی تھی وظیفہ کرتے ہوئے، آپ سے ابھی فجر کی نماز فرض نماز کے لیے جا رہے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت تشریف لائے واپس، چاشت کے وقت مطلب سورج نکلنے کے بعد آپ جو ہے گھر میں تشریف لائے، مطلب ایک کافی لمبا وقت ہو، کئی گھنٹے گزار چکی تھی اسی جگہ، واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ جویریہ رضی اللہ عنہ اسی وقت تک اسی مصلی پر بیٹھی ہوئی ذکر کر رہی ہے، تب تک چاشت مطلب کئی گھنٹوں سے اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم جب سے بیٹھی ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تب سے بیٹھی ہوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد تم سے رخصت ہونے کے بعد 4 کلمے 3 بار پڑھے، 4 کلمے 3 بار پڑھے، مطلب تم تو فجر سے بیٹھی ہو چاشت کے وقت تک، میں فجر کے بعد جب گیا تو 4 کلموں کو 3 بار پڑھا، صرف میں نے اتنا کام کیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے 4 کلمے 3 بار پڑھے، ایسے کہیں کہ اگر ان کا وزن تمہارے آج کے سارے دن کے وظیفے سے کیا جائے تو وہ 4 کلمے بھاری ہو جائیں گے۔ تم تو صبح سے اب تک بیٹھی ہو، میں نے صرف ایسے 4 کلمے پڑھے جو 3 بار پڑھے، تو اگر تم دن بھر بھی یہ وظیفہ کرتے رہو جو تم کر رہی ہو تو بھی میرے کلموں کے مقابلے میں نہیں پہنچ سکتی ہو۔ تو انہوں نے کہا اچھا کیا کلمے پڑھے آپ نے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کلمے یہ ہے، آپ نے فرمایا کہا سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ عدد خلقی، سبحان اللہ کا لفظ عدد خلقی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعداد کے برابر اللہ میں تیری تسبیح بیان کرتا ہوں، تیری مخلوق کے برابر تیری تسبیح بیان کرتا ہوں۔ کلمہ نمبر 2 پھر آپ نے فرمایا اور کہا سبحان اللہ رضا نفسی، جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی راضی ہونے تک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں، اس کے راضی ہونے تسبیح بیان کرتا ہوں۔ تیسرا فرمایا سبحان اللہ زینت عرشی، اللہ تعالیٰ کے عرش کے وزن کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ پھر فرمایا سبحان اللہ مداد کلمتی، اللہ کے کلمات کو تحریر کرنے کے لیے جتنی سیاہی مطلوب ہے اس قدر یا اس کے برابر میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ یہ 4 کلمات آپ نے 4 کلمات 3 بار کہے جو کہ دن بھر کے وظیفے سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ کا لفظ ہے، دیکھیے سنیے سبحان اللہ عدد خلقی۔ اسی صحابی کو آپ نے اضافی الفاظ ساتھ کہے دوسری روایت میں کہ جب تجھے نیند آئے تو وضو کر اور اپنی دائیں جانب پر لیٹ جا، دائیں جانب سیدھے طرف لیٹ جا، الٹے طرف نہیں یاد رکھی۔ سیدھے طرف لیٹنے کے کیا فائدے آج ہم جانتے ہیں کہ جو دل ہوتا ہے ہمارا وہ الٹے طرف ہوتا ہے، جب ہم سیدھے جانب سوتے ہیں تو دل ہمارا اوپر ہو جاتا ہے پورے جسم کے، سمجھ رہے؟ جس سے ایک طبی فائدہ میڈیکل بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ خون کی روانگی جو جسم میں ہوتی ہے بہت اچھی، اس لیے کہ پمپنگ جو ہارٹ ہے پمپنگ مشین وہ اوپر ہے اور وہاں سے پمپ کرے۔ آپ کی پانی کی موٹر اگر نیچے ہو اور نیچے سے اوپر پھینکنا ہو تو اس کو پریشر زیادہ لگتا ہے، طاقت زیادہ لگتا ہے، اگر وہی موٹر اوپر ہو تو بڑی آسانی سے بغیر موٹر کی پانی کبھی بار چلا جاتا ہے نا۔ تو دل آپ کا اوپر آ گیا، آپ سیدھی کروٹ اوپر ہے، جس کی وجہ سے خون کا دوران بہت اچھے سے جسم میں ہو رہا ہے۔ آپ تھکے ہارے آئے ہیں، تھکے ماندے ہیں، پریشان حال آئے تھے، ایک بار آپ لیٹ ہی سیدھے جانب اس طرح سے دل آپ کا اوپر ہو جائے، خون کی روانگی برابر ہو جائیں گی، جسم کے پورے حصوں میں خون برابر جائیں گا۔ اگر آپ شروعات الٹے سے کر لیں گے پہلے تو ہوگا یہ کہ ہارٹ دل نیچے ہو جائیں گا اور پمپ اوپر کرنا پڑے گا، طاقت زیادہ۔ ویسے آپ پریشان، چونکہ انسان جب سوتا ہے تو اس کا جسم جو ہے اس کا بلڈ پریشر وہ سب ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اب وہ سکون میں آ رہا ہے، اس کا مائنڈ اپنے آپ کو ذہن جو ہے بند کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں سسٹم کلوز ہو رہے ہیں، ہے نا، دل کی دھڑکنوں کی معاملہ بدل جاتا ہے، جو جاگنے میں ہوتی سونے میں ویسی نہیں ہوتی ہے، سکون اختیار کر رہا ہے، نیند کے مختلف مراحل میں جا رہا ہے، تو سیدھے جانب۔ تو آپ نے اس صحابی سے کہا کہ جب تو سو تو سیدھے جانب اور اپنے ہاتھ کو جو ہے اپنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے رکھتے تھے، یا آپ کو دیکھایا کرتے تو سیدھے جانب یہاں حکم دیا حدیث کے اندر سونے کا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا گیا تو آپ خود جب سوتے سیدھے جانب سوتے اور ہاتھ کو نیچے رکھتے۔ اس کے بعد آپ چاہے تو پھر سیدھے ہو جائے پیٹھ کے بل، یا چاہے تو الٹے جانب بھی آپ ہو سکتے ہیں بعد میں، اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب تم رات میں کوئی خواب دیکھو جس سے تم ڈر جاؤ تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان مردود سے، اور کروٹ کو بدل دو۔ تو سیدھے ہے تو الٹا، الٹا ہے تو سیدھا، تو اس سے پتا چلا کروٹ بدلنے سے مراد یہ کہ آدمی الٹا بھی سو سکتا ہے، مطلب الٹے جانب، کہ تو یہاں اگر سیدھا سو رہا ہوں میں خواب دیکھ کے ڈر جاؤں تو میں کیا کروں گا، پھر الٹے جانب سوؤں گا۔ تو پتا چلا الٹا بھی سو سکتے، حرام نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن شروعات تو سیدھے سے ہوں گی، پھر بیچ میں بھی سو سکتے ہیں، پھر الٹا بھی سو سکتے ہیں، ٹھیک؟ تو یہ کرنا ہے ہم کو، ٹھیک؟ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو صحابی کو کہا کہ تم سیدھے جانب سے سونا شروع کرو، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ
جب تو باوضو ہو کر بستر پر آ جائے تو دائیں ہاتھ کو سرہانہ بنا. یہ بھی حدیث کے اندر الفاظ ہے، یہ بھی متفق علیہ روایت. آپ نے کہا کہ سیدھے جانب سو جا اور اپنے سیدھے ہاتھ کو سرہانہ بنا. سرہانہ مطلب جس سے آپ ٹیک لے کر سوتے ہیں. تو آپ کوشش کریں نیند کی شروعات ایسی ہو، مجبوریاں ہیں، ہاتھ میں تکلیف ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہو سکے تو بالکل اس چیز کو اپنانے کی ہم جو ہے کوشش کریں. تیسری چیز، چوتھی چیز جو ہے وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے دعا کرتے، اس میں ایک عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود بھیجتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں. جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمانا دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے ہیں. پس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے، چاہے تو زیادہ کرے. اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں. جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے، جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیجے. تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے. تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے، بکثرت جتنا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے. آئیے ایک واقعہ سنیے. جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں روایت آتی ہے، وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں. اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے، کتنا حصہ آپ کے لیے. تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا، جتنا پسند کرے کرے. تو انہوں نے فرمایا صحابی نے کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جس قدر تو چاہے، تمہارے لیے یہ تو بہتر ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں؟ تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں مطلب درود بھیجو اور باقی دعا. تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو حصہ مخصوص کرو گے، لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھوں گا. تو انہوں نے فرمایا کہا اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں. کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے، میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے. اب میں کیا کرتا ہوں صرف آپ پہ درود بھیجتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائے گی. اگر تم نے صرف میرے اوپر درودی بھیجا اور دعا اپنے لیے نہیں مانگی تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائیں گا، جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گے اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو اس حدیث سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے، ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے. دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ، دعائیں قبول ہو رہی ہے، معافی مل رہی ہے، فرشتے بھی دعا کرے، اللہ بھی درود بھیج رہا ہے. اور 70 مرتبہ ایک بار بھیجو، 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں. اسی طرح جو ہے تو دیکھیے 3 بار کرنا چاہیے. آئیے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹ جاتے بستر پر سیدھے ہاتھ کے رخسار گلے کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیتے، تب یہ دعا پڑھتے. تو کون سی دعا پڑھتے؟ رخسار پہ ہاتھ رکھنے کے بعد سلسلہ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹ جاتے اور آپ کا دست اقدس سیدھا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے لے لیتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. یہ دعا پڑھتے. دعا کے الفاظ یہ ہے اور ترجمہ اے اللہ مجھے اس روز اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس روز تو بندوں کو اٹھانے والا ہے. اچھا یہ دعا کس لیے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کی اشارہ بھی کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو اٹھنا ضروری نہیں، تو دعا کر کے سورے اللہ میری مغفرت کر دے، معاف کر دے میرے، تاکہ اگر اس حالت میں چلے جاؤں دنیا سے تو اٹھوں تو اس روز جو میرے گناہ میں. بڑی اہم بات ہے. بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹ جاتے تو اور کیا کام کرتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کی معافی، شیطان سے دوری اور بہترین افراد کی رفاقت کی بھی دعا کرتے. جب سونے جاتے تو کیا دعا کرتے؟ گناہوں کی معافی، شیطان سے دوری اور بہترین لوگوں کی رفاقت، دوستی جس کو بولیں گے فرینڈشپ ہو، اس کی آپ جو ہے دعا کیا کرتے تھے. اور رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو جو ہے پڑھا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو اعمال کرتے اس میں ایک یہ ہے کہ آپ بھوک سے پناہ طلب کرتے اور سونے سے پہلے بھوک سے پناہ طلب کرتے، یاد رکھیے. اور ام المومنین عائشہ جن فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سونے سے پہلے جب بستر پر جاتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں آزادی دینے والی ہر برائی سے اور بھوک سے جو میرے ساتھ سوتے وقت تک رہے.
ٹھیک ہے، یہ دعا بھی آپ کر کے سویا کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن حبان کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کر کے یاد رکھی سویا کرتے تھے، اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے، اور روایت کافی طویل ہے، یاد رکھی، بس مختصر سے دعا رکھ دیتا ہوں۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول یہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ کے آپ بہرحال سویا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے سوتے وقت تسبیح تحلیل جو پڑھنا غلام ملنے سے زیادہ بہتر ہے۔ سوتے وقت کی ایک تسبیح یاد رکھیے، وہ تسبیح اگر سونے سے پہلے ہم پڑھیں تو غلام ملنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کو ایک اسسٹنٹ مل جاتا ہے، کام میں آسانی ہوتی ہے، اس سے بہتر ہے۔ کون سی تسبیح ہے؟ کافی لمبے الفاظ ہیں، حدیث کے میں حدیث کے پورے الفاظ نہ رکھتے ہوں، آپ کو صرف وہ تسبیح بتا دیتا ہوں۔ الفاظ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ گئی اور اپنے والد سے کہا کہ ابا جان کچھ غلام آئے ہیں آپ کے پاس، ہمیں تحفہ تم دے دیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے غلام پانے سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم سونے سے پہلے کیا کرو، 34 بار اللہ اکبر، سبحان اللہ 33 بار، اور پھر الحمدللہ 33 بار۔ نماز کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ الگ، اور سوتے وقت کی تسبیح الگ ہے۔ نماز کے بعد کی تسبیح 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، یہ ہوتی 100، یہ ہے نماز کے بعد۔ لیکن سونے سے پہلے کی تسبیح کیا ہے؟ 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، اور 33 بار الحمدللہ، ہوئے 100۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھ کے سنا ہے غلام ملنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا، اور حضرت فاطمہ حضرت علی دونوں یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اسلام میں تعاون کریں، زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں، اور حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کے پڑھنے کے بہت سارے آداب ہیں، سنتیں ہیں، لیکن فرائض نہیں، فرائض الگ ہیں اور آداب یا سنتیں الگ ہیں قرآن پڑھنے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن کو غیر مسلم بھی پڑھ سکتا ہے پڑھنے کے لیے، جب تک کہ وہ ہدایت یافتہ وہ پڑھیں گے تو ہدایت کی طرف آئیں گے، یا سنیں گے تو آئیں گے، تو وہ تو بالکل نہ اس کے لیے طہارت کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کے لیے غسل کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کو تو کوئی مسئلہ ہے۔ رہا مسلمانوں کے اندر قرآن پڑھنے کی کیا آداب ہے، کیا چیز ہے، تو قرآن کے حقوق ہے۔ حقوق میں ایک چیز ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، تو پڑھنے والا بھائی نہیں سمجھے نا، یہ فرائض جس کو بولیں گے اس سے تو ثواب ملے، کیونکہ ایمان والا ہونا تھا جب میں نے قرآن پڑھنا۔ لیکن اگر آداب کے حد تک ملے گا تو سنت ہے کیا، تو قرآن کو باوضو منہ کر پڑھا جائے، قرآن کو قبلے رخ منہ کر کے پڑھا جائے۔ ویسے قبلے کا معاملہ تو دعا قرآن نماز میں تو فرض ہے، ہر عبادت میں کوشش کرے قبلے رخ ہو، اس لیے کہ قبلہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے، تو لہٰذا قبلے رخ ہو کر تو کوشش کرے کہ ہر کام کیا جائے۔ بلکہ اگر کوئی انسان آفس میں بیٹھتا ہے اور ایسا سمجھتا ہے کہ اگر ڈائریکشن چینج کروں تو قبلے رخ منہ ہو کر ہی بیٹھے آفس میں، تاکہ ہمیشہ قبلے کی طرف، کیونکہ یہ تو قبلہ ہمارا زندہ اور مردہ دونوں کی عبادتوں میں ہر کام میں ٹھیک فضیلت ہے، اس کو آپ باوجود کر پڑے، لیکن کنڈیشن نہیں ہوتی، یہ وضاحت کر دیں۔ دوسرا قبلے رخ ہو کر پڑھے، یہ اس کا ادب ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، قبلے رخ نہ بھی ہو سکے تو کرو۔ اس کے علاوہ عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ کا کلام پڑھ رہی سوچ کر پڑھے، اپنے اوپر خشیت طاری کرے، اللہ کی کوشش کرے کہ آواز کے اندر ایسا وہ ہو کہ جیسا انسان گڑگڑا رہا ہو، رو رہا ہو، یہ تمام چیزیں اس کے آداب ہیں۔ لیکن اس کو ہم فکس نہیں کر سکتے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، لیکن جیسا آپ کا سوال ہے اس کی وجہ سے کلیریفیکیشن کے طور پہ میں دے سکتا ہوں مختلف، جیسا کیا سر ڈھک کر قرآن پڑھنا اس کا ادب ہے، تو ہاں سر ڈھک کر آپ قرآن پڑھ سکتے، لیکن کیا سر کو کھلا رکھ کے قرآن پڑھا بے ادبی نہیں، سر کو کھلا رکھ کر قرآن پڑھنا بے ادبی نہیں، دونوں چیزیں ایڈجسٹ نہیں ہوتا، مطلب سر کو ڈھانکنا ویسے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت، آپ سر کو ڈھانک ہمیشہ، ہاں کچھ دور میں کچھ جگہوں پہ آپ نے نہیں ڈھانکا، اور یہ عربوں کا ٹریڈیشن رہا۔ آج بھی عرب میں ایک لٹریٹ طبقہ جو ہے، اگر آپ سر کھلا رکھے تو ایک دم ایسا بولیں گے ہاں آدمی سر کھلا رکھتے تو ہے، اتنا ادب کرتے ہیں، سر کو کھلا رکھنا بے ادبی، دس از کلچرل امپیکٹ۔ سیکنڈ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ ڈانٹا، یہ سنت ہوگی، تو آپ ٹوپی سے ڈھانکے، ٹوپی پہ رومال ڈالے، ٹوپی پہ امامہ باندھے، تو جو بھی گھر سر ڈھانکنا چاہیے، پھر کچھ کیپ وغیرہ لوگ کر کے الگ جو بھی گھر سر ڈھانکنا چاہیے، سنت، ٹھیک ہے یہ۔ لیکن قرآن کو بغیر سر ڈھانکے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ پیرنٹنگ ان ڈیجیٹل ایج، جس کو اردو میں کہوں گا جدید دور میں اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ ویسے اولاد کی تربیت یہ بہت حساس سینسٹیو موضوع ہے، یاد رکھیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سینسٹیو ان لوگوں کے لیے، حساس ان لوگوں کے لیے جو واقع میں یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ اولاد کس قسم کا ایسٹ ہے، یہ کس قسم کی چیز ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے سامان کو جمع کرنا ہے اس کو ایسٹ سمجھتے ہیں، مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو کام آئیں گی وہ سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے سامان کو سمجھتے ہیں یہ بھی ایک ذریعہ ہے،
لیکن ان کے لیے ایسٹس کچھ اور ہوتے ہیں. وہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسا کر جائے کہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہو اور دنیا سے جانے کے بعد جب انسان مر جاتا ہے تب بھی اس کا فائدہ چلے اور اس کے بعد بھی کچھ ہوتا رہے. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ریئل ایسٹ کو آپ ڈیولپ کرے, اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کی گود میں دیے, وہ آپ کی اولاد ہے. یاد رکھیے یہ ریئل ایسٹ ہے, یہ آپ کی زندگی میں ہوں گی, اچھی ہوں گی تو آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گی, یہ آپ کے لیے نیک نامی کی وجہ بنے گی, یہ دنیا میں جائز شہرت کی وجہ بنے گی, یہ آپ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والی ہوں گی, محبت کرنے والی بنے گی. جب آپ بیمار ہوں گے آپ کا سپورٹ بنے گی, جب دنیا سے چلے جائیں گے مغفرت کی دعا کر کے آپ کے مقام کو ایلیویٹ مطلب بڑھانے کا ذریعہ بنے گی. اور اس کے بعد کی نسلیں اگر اس تربیت کے اثر سے اس اولاد نے حاصل کی اور نسلیں چلیں گی, یہ جتنی جنریشن آئیں گی جنریشنز آپ کے مقام کو مرنے کے بعد بھی اونچا کرتی چلے جائیں گی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اور یہ ریئل ایسٹ ہے. لیکن ایک افسوس کی بات یہاں یہ بتاتا چلوں کہ امت مسلمہ نے کچھ چیزوں کا غم کرنا سیکھ لیا اور کچھ چیزوں کا غم کرنا ابھی بھی باقی ہے. مطلب کچھ چیزوں کا احساس ان کے دل میں آ گیا اور کچھ احساسات ابھی بھی ڈیولپ نہیں ہوئے. امت مسلمہ نے مال کے نقصان کا احساس سمجھ لیا. جیسے اگر کسی کے پاس کوئی خبر آئے, چلیے بہت بڑی خبر نہیں دیتا ہوں, آپ کے گھر میں یا کسی گھر میں ایک مرغی چوری ہو گئی, تو جس کو پتہ چلے گا نا وہ بولے گا اچھا نہیں ہوا, تو مال ضائع ہوا نا. تو مال کے ضائع ہونے پر مطلب آپ کے پاس جو مال و دولت ہے اس کے ضائع ہونے پر, چوری ہونے پر, برباد ہونے پر افسوس کرتے ہیں. کسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ افسوس جتاتے ہیں, اچھا نہیں ہوا. اب چاہے دل میں خوشی ہو رہی, کچھ لوگوں کا ایک الگ مسئلہ ہے وہ حسد کا, لیکن ان جنرل سینس آپ بولتے اچھا نہیں ہوا. تو مال کے ضائع ہونے پر افسوس کرنا ہم نے سیکھ لیا. تو میں یہاں ایک نصیحت کرتا چلوں کہ اپنی اولاد کے ضائع ہونے پر بھی افسوس کرنا ہم لوگ سیکھ لیں. چونکہ امت مسلمہ کی ہم محلوں سے جب گزرتے ہیں کوئی برائی کے معنی میں نہیں ہے, لیکن ہم کو سیکھنا ہے, تربیت تو حاصل کرنا ضروری ہے. جب ہم گزرتے ہیں اور ہمارے بچوں کی بے راہ روی دیکھتے ہیں تو ہم کو وہاں بھی افسوس ہونا چاہیے کہ اولاد کے ضائع ہونے پر افسوس کہاں کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں. بلکہ کبھی کبھار تو اولاد کے ضائع ہونے پر, برباد ہونے پر, غلط کام کرنے کو فخر اور شہرت کی وجہ ہم سمجھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ مطلب بدنامی ہوئی تو کیا ہوا, ایک نام بھی تو ہوا اس میں, مطلب اس لیول پہ ہم آ چکے ہیں کہ میں بدنام ہوں, لیکن نام کتنا اخباروں میں آ گیا نا, چلو کوئی نہ کوئی تو پہچاننے لگ گیا. اب ہم لوگ اس لیول پر آ چکے ہیں, مطلب یہ ٹی آر پی والا گیم چل رہا ہے ہر طرف. مطلب لوگ اپنی شہرت کے لیے, اپنے نام کے لیے سب کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ افسوس کرنا سیکھنا ہوگا اولاد کے ضائع ہونے پر. آئیے, چونکہ میرا عنوان پیرنٹنگ ان ڈیجیٹل ایج ہے, بہت حساس ٹاپک ہے, جدید دور میں اولاد کی تربیت میں اور آپ کیسے کریں. تو پہلے آئیے قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کو جاننے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اولاد کیا چیز ہے. اللہ رب العزت قرآن کے اندر سورہ نمبر 64 آیت نمبر 15 میں فرماتا اور کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہ تمہارے لیے تمہارے جو ہے مال اور اولاد فتنہ ہے, مطلب آزمائش ہے, ٹیسٹ ہے, ٹرائل بھی ہو سکتا ہے اور ٹربولیشن بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہے. آزمائش کئی چیزوں کے معنی میں ہوتی ہے, اچھے لوگوں کے لیے یہ اچھے معنی میں ہوتی ہے اور برے لوگوں کے لیے عذاب کے معنی میں ہوتی ہے. تو ہماری اولاد ہمارے لیے آزمائش ہے, اور یہ آیت قرآن میں 2 جگہ دہرائی گئی. تو میری اور آپ کی اولاد, اگر یہ نعمت اللہ نے دی تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے, یہ اولاد آزمائش ہے. کیسی میں اور آپ تربیت کرتے ہیں, کیا اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں, اس کے ادب اور اخلاق کو کیسے ڈیولپ کرتے ہیں, اس کو کیسے ایجوکیٹ کرتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں, اس کو کیسا آپ چھوڑ کر جاتے ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں. تو یہ آزمائش ہے, یاد رکھیے, یہ ٹیسٹ ہے. جیسے کہ ہم جانتے ہیں قابل نے حابل کا قتل کیا, ٹھیک ہے, قابل نے حابل کا قتل کیا. لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں اس میں, ہے نا, کیونکہ ایجوکیشن کا سیشن ہے, یہ بھی رکھ دیتا ہوں. تو آپ یاد رکھیے قاف سے قابل اور قاف سے قاتل, ٹھیک ہے, تو آپ بھولیں گے نہیں آپ کس نے کس کا قتل کیا. تو قابل نے حابل کا قتل کیا, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, بخاری کی روایت ہے, قیامت تک جتنے مرڈرز ہوں گے قابل کو ایک پارٹ اس کا ملتے رہیں گا, چونکہ اس نے گناہ کی شروعات کی. اولاد آپ کے اور میرے لیے ثواب جاریہ جب اس کی صحیح تربیت ہو. اگر ہم چلے جائیں اس کی صحیح تربیت کر کے, اور اس کے بعد کی فورتھ کمنگ جنریشنز بھی اگر اس تربیت کی وجہ سے متاثر ہوئی اور اس کی وجہ سے فائدہ اٹھایا, سب کا اجر آپ کو ملتا رہے گا, آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے. لیکن یہاں یہ بات بھی میں ریمائنڈر دے دوں, یہ آزمائش ایسی بن سکتی میرے اور آپ کے لیے برائی کی سینس میں کہ ان کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے یہ بگڑ جائے اور یہ بری نکل جائے. میری اور آپ کی آنکھیں تو بند ہو جائیں گی, لیکن گناہ کا اکاؤنٹ کلوز نہیں ہونے والا. یاد رکھیں, جب تک اس برائی کی وجہ سے جتنی جنریشنز خراب ہوں گی, سب کا ایک پارٹ ملتا رہے گا, چاہے آپ نے سوچ سمجھ کے یہ کیا ہو یا غلطی سے کیا ہو. چونکہ قابل نے خون کیا حابل کا, لیکن اس نے یہ نہیں
سوچا تھا کہ پورے جنریشن میں جتنے خون ہوں گے مجھ پہ ایک پارٹ آئے گا. اللہ نے لیکن اس کو ایک حصہ دیا ہے. کیوں؟ تو ایک برائی کی اس نے شروعات کی. تو اگر آپ اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں دیتے ہیں اور ایک برائی کی شروعات اس سے سماج میں پھیلتی ہے اور آنے والی جنریشن اس میں جو ہے مبتلا ہوتی ہے, تو یہ اولاد پھر اس آیت کے تحت آزمائش بن جائے گی, زبردست آزمائش. تو ہماری اولاد یہ ایک ایسٹ ہے, یاد رکھیں. اب ان کی تربیت کب سے کب تک وہ بھی ہم جان لیتے ہیں, تاکہ کبھی ہوتا ہے کب لے جا کر کہاں تک تربیت کرے. تو آئیے میں اس بات کو آپ کو واضح کرتا ہوں. اولاد کی تربیت ان کی پیدائش سے ان کی موت تک, یا ان کی پیدائش سے ہماری موت تک. کب تک تربیت اولاد کی؟ اولاد کی تربیت مجھے اور آپ کو کرنا ہے ان کی پیدائش سے ان کی موت تک, یا ان کی پیدائش سے ہماری موت تک. دلیل یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے قرآن نے فرمایا, بنی اسرائیل سے کہا, اے بنی اسرائیل کے لوگوں, کیا تم تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ یعقوب نے کیا وصیت کی, کیونکہ بنی اسرائیل اس وقت شرک کر رہی تھی. یعقوب علیہ السلام کی وصیت قرآن نے دہرائی. انہوں نے کہا, میرے بچوں, میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو بچوں نے کہا, ہم اے جو ہے ہمارے والد, ہم ابراہیم کے رب اور اسماعیل کے رب اور اسحاق کے رب ایک اللہ کی بات کریں گے. تربیت چالو ہے, مر رہے ہیں, تربیت کرتے جا رہے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ ایشو کی تربیت کرتے جا رہے ہیں, توحید, ایک اللہ کی بات. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو تربیت کب سے؟ ان کی پیدائش سے ان کی موت تک. یعقوب علیہ السلام کی ڈیتھ ہے اور وہاں کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی لے لیں, وہ اپنے بچوں کی تربیت پیدائش سے کر رہے ہیں. پھر بچے کی شادی اسماعیل علیہ السلام کی ہو جاتی ہے, وہ گھر آ کر جاتے ہیں, ایک خرابی گھر میں دیکھتے ہیں, وہاں اصلاح کر کے جاتے ہیں. تو تربیت کا مرحلہ کبھی میرا اور آپ کا ختم ہونے والا نہیں ہے, اس بات کو یاد رکھ لے. تو وہ مر جائیں گے یا ہم مر جائیں گے, لیکن سلسلہ تربیت کا ختم انشاءاللہ عزیز نہیں ہونے والا. اس بات کو ہم اپنے پلے باندھ لیں. ایک زمانہ تھا, لوگوں نے تربیت کا ایک عجیب طریقہ اختیار کر رکھا تھا. وہ غلط تھا. کچھ لوگوں کے لیے صحیح ہو سکتا ہے, کچھ بچوں کے لیے صحیح ہو سکتا ہے, سب کے لیے نہیں تھا. وہ تربیت کا کیا مرحلہ تھا؟ یہ کام کر دو نہیں تو پیر توڑ دوں گا, یہ نہیں ہو تو ہاتھ توڑ دوں گا, فلاں نہیں کیا تو بیت سے آج جو تمہاری جو ہے ٹانگیں توڑ دوں گا, اور فلاں کر دوں گا, اور یہ کر دوں گا. اور ایک مرحلہ گزرا, لوگ بیان کرتے, میرے سامنے بھی لوگ آتے, کبھی افسوس بھی ہوتا ہے, ہنسی بھی آتی, تعجب بھی ہوتا ہے, میاں ہماری تربیت تو ہماری تربیت کیا تھی. وہ تربیت ہمارے پاس تو یہ سسٹم تھا, ہمارے استاد بولے اگر یاد نہیں کی تو چنا لیتے تھے یا پتھر لے کان پہ لگاتے تھے اور ایسا دباتے تھے, سب یاد ہو جاتا تھا. میں نے کہا اگر یہاں کوئی ایسی نرو ہے یا کوئی نس ہے جس کے دبنے سے یاد ہو جاتا ہے تو ٹھیک, تھراپی ٹھیک تھی, مطلب یہ لرننگ سسٹم ٹھیک تھا کہ یہ سینسیٹیو نرو ہے, دبا دیے تو یاد ہو جاتا, تب تو یہ ٹھیک تھا. لیکن نہیں بولے, ویسا نہیں بولے, وہ تکلیف. پھر ہم نے یاد کر لی, ہم کو بیٹے مرغا بنائے تو آج ہم یہاں تک پہنچے. تو پھر کبھی کبھار سوچ ہوتی ہے, اگر آپ مرغا نہیں بنتے نا انشاءاللہ اڑتے تھے, پھر آپ مرغا بنانے کی وجہ سے یہیں تک پہنچے آپ. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں مار نہیں ملتی ہم کو, مسئلہ یہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانیت کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا سوائے ہمارے رب کو چھوڑ کر. تو آپ چونکہ انسانیت کے آخری نبی تھے اور قیامت تک کے لیے تھے, آپ نے بچوں کی تربیت کا طریقہ بتایا ہے. اس میں مار نہیں ہے بھائی, ڈانٹ نہیں ہے, اس میں پھٹکار نہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ان کی والدہ نے ننھے منھے چھوٹے تھے, لا کر خدمت میں دے دیا, اللہ کے رسول کو غلام بنا لیجیے میرے بیٹے. اور ظاہر سی بات ہے, اس سے بڑا ایک شرف کسی انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ ایسی ذات کا وہ غلام بن جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا, 10 سال رہے ان کے پاس, خدمت کرتے تھے, رات میں رہتے تھے, نمازیں دیکھتے تھے, وضو کے پانی, طہارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے بیت الخلا تو پانی لے کر ساتھ جاتے تھے, کہتے نہیں میں لے کے چلوں گا صاحب. وہ کہتے 10 سال رہا, 10 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی مجھے اوف بھی نہیں کہا. مارنا, ابیوز کرنا, ڈانٹنا تو بہت دور کی, اوف کا لفظ انہوں نے مجھے نہیں کہا. جبکہ ایک چھوٹا بچہ کیا کیا غلطیاں کر سکتا ہے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں, مجھے بہت زیادہ ایکسپلین کرنے کا, اوف بھی نہیں کہا. تو وہ میتھڈ کچھ بچوں کے لیے ہو سکتا ہے, بٹ یہ میتھڈ مارنے کا, وارننگز کا, دھونس دینے کا, ہاسٹل میں بھیج دینے کا, مدرسے میں ڈالنے کا, یہ وارننگز مت دیجیے, یہ کام نہیں کرنے والے, یہ طریقہ درست نہیں. یہ کبھی بھی میتھڈ ٹھیک نہیں تھا, آج بھی ٹھیک. اب جدید دور میں جبکہ حالات یہ ہے کہ بچے ایسے ایسے ڈیسیجنز لے رہے ہمارے کوئی غلط بیانی پر کہ خبریں یہاں تک آتی ہے کہ فلاں نے اپنی جان لے لی, سوسائڈ کر لیا, خودکشی کر لیا. بچوں کی بات کہہ رہا ہوں, ان والدین پہ کیا گزرتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے. لیکن یہ دور بہت مختلف ہے, بہت تبدیل ہو رہا ہے. ہمارے پاس تو ہر چیز بدل رہی ہے. اگر آپ ڈیجیٹل دنیا کو نہیں جانتے تو آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں. لیکن میں یہاں تک لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ اکیلے میں بہت زیادہ کمرے میں رہتا اور انٹرنیٹ اس کے اندر ہے, فری ایکسس, کبھی کبھار چیک کر لیا کریں. اگر آپ کا بچہ آپ سے پاکٹ منی نہیں مانگتا اور کہہ رہا ہے کہ میں تو سیلف جو ہے سسٹین کرتا ہوں اس لیے کہ انٹرنیٹ کے تھرو میری انکم ہے, پلیز ایک بار جانچ لیں وہ کیسا ارن کرتا ہے. کیونکہ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں جو $100 پر آور کماتے ہیں,
صرف کرنا کچھ نہیں ہوتا ہے ان کو, ویب کیم کے سامنے بغیر شرٹ کے بیٹھنا ہوتا ہے لڑکوں کو, اور ان کے اکاؤنٹ سے پیسے آ جاتے ہیں. بٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ کیا یوز کرتے ہیں ان کی ویڈیوز کو اور کس سے ارن کرتے ہیں. تو یہ ڈیجیٹل ایج ہے. اگر اس ایج کو آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں تو آپ بہت پیچھے ہیں. دوسرا بتا دوں, کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے ایک طبقہ جو ہے وہ 100 سال کا ہوتا ہے, 100 ایئر میں جنریشن چینج ہوتی ہے. ایک طبقہ ہے جو 50 ایئرس میں بدلتا ہے, ایک طبقہ ہے جو 25 سال میں بدلتا ہے. میں کہتا ہوں آج کی جنریشن جو چینج ہوتی ہے وہ 18 منتھس کے حساب سے چینج ہوتی ہے, چونکہ ڈیجیٹل ایج 18 منتھس میں اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. اور ڈیجیٹل ایج کا اگر خصوصی آپ دیکھیں, 18 منتھس میں چیزوں کا میموری ڈبل ہوتی ہے اور سائز ہاف ہو جاتا ہے. یہ آئی ٹی کا رول یاد ہے کہ چیزوں کی میموری ڈبل ہو جائیں گی, سائز ہاف ہو جاتا ہے نا. اور 10 ایئرس تو لیپ ہوتا ہے آئی ٹی کے اندر, مطلب ایک جنریشن سے بالکل دوسرے فیز لیپ. اور اس کی مثال آپ کو دوں, اگر آپ کے بازو بیٹھنے والا مرد یا عورت اگر آج فون نکالتا ہے اور فون کے نمبر ڈال کے ٹی 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 کی آواز آتی ہے تو آپ پلٹ کے دیکھتے کون سے بٹن والا فون ہے, تو کون سی دنیا میں تم کون یوز کرتا ہے یہ فون جسے 1 2 3 4 لکھا ہوا آتا ہے اور جس کے بٹنز ہوتے ہیں. ابھی تو وہ ایج ہے جس کے اندر صرف آپ کو سوائپ کرنا پڑتا. عام زبان میں لوگ بہت اس کو بولتے ہیں انگلیاں کرتے بیٹھنا پڑتا, بہرحال غلط, لیکن سوائپ کرنا پڑتا. یوں کیا یوں کیا یوں کیا اور یوں کیا. تو آپ دبانے کی ایج سوچئے, یہ فون کتنے پرانے ہیں. ہمارے دادا نے کبھی دیکھے تھے وہ فون جب ہم ان زمانے میں دیکھے تھے؟ نہیں, آپ نے خود استعمال کیے ہیں. 10 ایئرس میں دیکھیے کیا چینج ہوگا. اس کے بعد کے 10 ایئرس کیا تبدیلی لائیں گے, وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے فون بھی استعمال نہ کریں. ریئلی کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس ایک لائٹ ہوگا, ایک لائٹ امیٹنگ کوئی چیز ہوگی جس کا امیج کسی چیز سے پڑیں گے, آپ اس پہ پورے فنکشن کریں گے اور وہ ایکٹ کریں گا. جس طرح سے فزیکل ہے وہ فزیکل سے بھی نکل کر وہ لائٹ کے تھرو پورے ٹرانسمیشن جائیں گے اور فیس بدل جائیں گا. آپ نے دبایا وہ کسی امیج پر, آپ نے یہاں دبایا, آپ کا ٹیبل آپ کا فون ہے, آپ کا ہر چیز جہاں امیج پر. یہ ایج میں آپ جانے والے ہیں. اور اس ایج میں اگر آپ نے اپنے بچوں کو نہیں سنبھالا, یہ ریئل ایسٹ کو ڈیولپ کرنے پہ دھیان نہیں دیا, تو خسارے میں ہوں گے نہیں ہوں گے ہم. تو والدین جو ہے نا اپنے آپ کو بہت جلدی چینج کریں, اپڈیٹ ہو. ماحول, سماج کیا چل رہا ہے, دنیا میں کیا جا رہا ہے, یہ چکر میں نہ بیٹھے ارے یہ تو ابھی 50 سال میں ایک جنریشن چینج ہوتی ہے, 50 ایئرس والا زمانہ گیا, 10 ایئرس میکسیمم ایک جنریشن چینج ہونے کو آج لگتا ہے. تو لہٰذا میری ایج میں ابھی 4th جنریشن دیکھ رہا ہوں میرے حساب سے. میری ایج کا اندازہ بھی آپ نے لگا لیا ہوں. ٹھیک 10 سال کا ایک اگر جنریشن ہے, 39 ہو چکی ہے, ٹھیک, تو آپ اندازہ لگائیے. تو اب آپ وہ اس میں نہیں بیٹھ سکتے, ٹھیک. تو اب آپ کو مستعد ہو کر تیاری کرنا. آئیے کچھ پوائنٹس, کچھ نکات آپ کے سامنے سرسری طور سے رکھتا ہوں اس امپورٹنس کو سمجھنے کے بعد کہ ڈیجیٹل ایج میں پیرنٹنگ جو ہے بچوں کے والدین ہونا, اس کے کیا تقاضے, کتنی اہمیت ہے, اور کون سے پوائنٹس کو آپ خاص طور سے اپنے ذہن میں رکھیں گے تاکہ انشاءاللہ عزیز اگلی جنریشن, اگلی نسلوں کو ویسے ہم نرش کر سکے, ویسے ان کو جو ہے تیار کر سکے جیسا مطلوب ہے دینی اعتبار سے, اور جیسا فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ عزیز دنیاوی اعتبار سے. اچھا ایک بات اور کلیئر کر دوں, دین پر چلنے سے آپ دنیا میں پیچھے نہیں رہتے, یاد رکھیں. رب کو خوش کر کے آپ پیچھے کبھی نہیں ہو سکتے, بات آپ طے ہے. اللہ کو خوش کر کے کیا کوئی دنیا میں پیچھے رہا ہے؟ ہاں, پیچھے دکھ سکتا ہے اور رہتا نہیں, یہ بات یاد رکھیے اپنی جگہ. دکھ سکتا ہے آپ کو کہ میں نے تو یہ کر لیا, تو میں نے یہ چھوڑ دیا, دین کو چھوڑ دیا, تو آج میں یہاں ہوں اور میرا ایک دوست وہیں پڑا ہے. لیکن ریئل سینس میں یاد رکھیے کامیاب ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے بھیجے ہوئے الہامی دین کو پہچانا, اس پہ عمل کیا, اس کے مطابق زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے. تو ٹیمپرری طور سے ہو سکتا ہے آپ کو نظر آئے کچھ چیزیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کہ آگے نکات کی طرف جاؤں, ایک پوائنٹ اور کلیئر کر دوں جو مجھ سے پہلے جو ہے سرفراز خان صاحب نے جو ہے اس کو وضاحت کی. لٹریٹ اور ایجوکیٹ کا یہ جو ڈفرنس ہے اس کو سمجھنا ہوگا. سمجھ رہے آپ, یہ ڈگریز ہونا ایک اچھی بات ہے لیکن ڈگریز ہونا ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے آپ بات کو. میرا یہ ماننا ہے کہ ایک آدمی اگر ایک گاڑی کو اچھے سے بناتا ہے تو وہ میکینکس کے اپنے اس فن میں ایجوکیٹڈ پرسن ہے, اور وہ ہو سکتا ہے بہت ارن بھی کرتا ہوں اس کے اندر, وہ ایجوکیٹڈ ہے. ایک آدمی اگر اچھا اسپورٹس مین ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ اسپورٹس میں ایجوکیٹڈ ہے اور اس فیلڈ کا وہ ماہر ہے, اس میں آگے بڑھ سکتا ہے. ایک آدمی اگر جھاڑو دیتا ہے, ہی نوز, اس کو پرفیکشن ہے, اس کو پتا ہے کون سا صفائی کام کیسا کرتے ہیں, تو وہ ایجوکیٹڈ ہے اپنے اس فن کے اندر, وہ لٹریٹ نہیں, کوئی ڈگری نہیں دی گئی اس کو کہ ہاں یہ بی اے ان جو ہے سویپنگ ہے یا جو ہے ڈپلوما ان رومنگ ٹیکنالوجی ہے, کچھ نہیں, وہ نہیں ہے, بٹ وہ اپنے اس فن میں ایجوکیٹڈ ہے. یہ الگ بات ہے کہ یونیورسٹیز اور اسکول کا ایک سسٹم بنایا گیا تاکہ لوگوں کے پاس ڈگریز ہو جس سے ہم جانچ بھی سکے کہ کون کتنا پڑھا لکھا ہے, لیکن یہ ہونا ضروری نہیں ہے, جس کی دلیل آپ اپنے گھروں میں ان بوڑھے لوگوں کے طرف دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے دادا
آپ کی دادی، آپ کے نانا، آپ کے نانی، آپ کے والدین کی شکل میں وہ اسکول ہو سکتا نہیں گئے ہوں گے، لیکن اللہ گواہ ہے وہ آج بھی آپ سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، میں اس کی گواہی دے سکتا ہوں. آپ کو چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے چیزوں میں آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہاں مسٹیک کر رہے ایسا مت کرو، ان کی تجربات. تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تو ایجوکیٹڈ نہیں ہے؟ وہ بہت ایجوکیٹڈ ہے. ہاں ایک بات ہے لٹریسی آپ بول سکتے ہیں ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے. تو یہ بات آپ سمجھ لیا تھا کہ اب آئیے پیرنٹنگ جو ڈیجیٹل ایج کے اندر ہم کیسے کریں گے. میں کچھ پوائنٹس رکھوں گا آپ کے سامنے سرسری، آپ اس کو جو ذہن میں رکھیں. جدید دور میں کیسی تربیت کریں گے اور اس کے لیے کیا چیز آپ دھیان میں رکھیں گے. ٹھیک ہے، ہماری جو ہے یہ جو اسپیچ کا جو میرا پارٹ ہوگا پورا بچوں کے نقطۂ نظر سے ہوگا. سمجھ رہے آپ کہ وہ کیسا سوچتے ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے اور وہ کیسا سوچتے ہیں ایسا ہے. اب آپ اپنے آپ کو بچوں کی جگہ رکھ کے اپنے والدین کی طرف مت سوچیے، ڈائریکشن ادھر مت لے جائیے، ڈائریکشن نیچے کی طرف. تو کبھی ہوتا ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ پہلے زمانے میں مارتے تھے، تو اب آپ اپنے بچوں کو مارنا کم کرنا چھوڑ کر آپ یہ سوچتے میری امی نے کتنا مارا، آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ اپنا ڈائریکشن چینج کرنا ہے. مطلب ہمارے ساتھ کیا ہوا نہیں دیکھنا ہے، کیا کرنا ہے اس پر ہے. تو پوائنٹس کبھی کبھار ایسے لگتے ہیں کہ بچوں کے سپورٹ میں بول رہا ہوں، میں بچوں کو باغی کر رہا ہوں. نہیں، میں ان کا نقطہ نظر رکھوں گا، ان کا اینگل سوچنے کا، اور آپ کو کیا کرنا ہے اس اینگل سے ہم بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو آئیے پہلی چیز جو بچوں کو اس ڈیجیٹل ایج میں آپ کو کرنا ہے، کیونکہ اوور آل ہم کو بات کرنا ہے، کوئی ایک پوائنٹ مجھے صرف نہیں لینا ہے. تو پہلی چیز یہ کہ بچوں سے بات کرو اور بچوں کی بات سنو. یہ سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھیں، بچوں سے بات کرو اور بچوں کی بات سنو. آج ہمارے پاس اس ڈیجیٹل ایج کا سب سے بڑا خسارہ جو بچوں نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ ان کے پیرنٹس خود اتنے بزی ہے اس ایج کے اندر کہ ان سے نہ بات کرتے نہ ان کی بات سنتے ہیں. اور یہ سب سے سیویئر پرابلم ہے، کیونکہ آپ جب ابن آدم سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو اکیلے نہیں رہ سکے، تو فوراً ہوا بنا دی. فطرتیں ہیں کچھ انسان کی، تو آپ بات نہیں کریں گے، سنیں گے نہیں، نتیجہ یہ ہونے والا ہے کہ وہ انسان ہو سکتا ہے ایسے لوگوں کے ایسی باتوں میں آ جائے جو اس کی زندگی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہو. اور بچوں کی فطرت کو اس بات کو میری سمجھ لے، جو ان کی بات سنتا ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں. ایک بچہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے، اور آپ اس سے بات نہیں کرتے، اور یہ ایک مزاج بن چکا ہم لوگوں کا. اس لیے کہ فادر، ایک باپ ہونے کے ناطے آپ گھر آنے کے بعد بھی آپ کے پاس ایک چیز چٹکی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ موبائل. اچھا، بچہ آپ کو اسی میں دیکھتا ہے، وہ آ کے بولتا ہے ابو یہ بہت امپورٹنٹ کام چل رہا. ٹھیک، اس کے بعد آپ کھانا کھاتے بیٹھے ہیں، پھر کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ کچھ بولنا چاہتا ہے، پھر وہی چیز چٹکی ہوئی آپ کے پاس، موبائل. کسی کے پاس لیپ ٹاپ ہے، کسی کے پاس کچھ اور ہے، بہرحال جو بھی ہے، اور آپ اس کو سنتے نہیں ہیں. اب وہ کیا سنائیں گا آپ؟ تو ان سے بات کرو اور ان کی بات سنو. یہ سب سے پہلا کام ہم کو اور آپ کو کرنا ہے. ہمارے پاس لیڈیز کا بھی آج کل یہ حال ہوگا، اتنے بزی ہے، چونکہ انٹرنیٹ کے دور نے ان کو بڑا فائدہ ہی پہنچا ہے ماشاءاللہ. آج روز نئے کھانے بنتے ہیں، چونکہ روز نئی ریسیپی دیکھتے ہیں، لیکن آپ بچوں پہ کیا اتنا دھیان دے رہے ہیں؟ نہیں، وہ آپ اسی میں بزی ہیں. پھر اس کے بعد